السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریشا ناول پہ۔ میں سردی سے کانپ رہی ہوں۔ اصل میں ہماری فیملی میں ایک فوتگی ہو گئی تھی اور رات کے وقت ہوئی ہے فوتگی، تو ظاہر سی بات ہے بھائی بھی گھر پہ نہیں ہے تو ابو ہمیں اکیلے چھوڑ کے تو گھر پہ جا نہیں سکتے تھے، تو ہم ان کے ساتھ ہی گئے تھے اور ابھی ہماری واپسی ہوئی ہے۔ میں نے پوسٹ لگوا دی تھی، اریج کو بھی بولا تھا، اینجل کو بھی بولا تھا، تو یقیناً آپ لوگوں کو پتہ تو چلی گیا ہوگا کہ رائٹر صاحبہ کدھر غائب ہے۔ تو بس وہاں چلے گئے تھے، ابھی ہماری جسٹ واپسی ہوئی ہے اور قسم سے اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے، دھند تو اتنی ہے نا کہ ساتھ کھڑا انسان نظر نہیں آ رہا تھا، اتنی دھند تھی۔ کیا یہ بتاؤں یار، آج پتہ چلا ہے کہ واقعی سردی ہو گئی ہے۔ ویسے تو مجھے ویسے بھی پتہ ہی ہے کہ سردی ہو گئی ہے، لیکن آج واقعی پتہ چلا ہے کہ واقعی سردی ہو گئی ہے۔ تو بس جناب میں گھر آ گئی ہوں واپس۔ تو میں نے پوسٹ تو لگوائی تھی، پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس پہنچی ہوگی یا نہیں، لیکن پھر بھی میں نے اپنا فرض نبھایا تھا۔ میں نے جانے سے پہلے یار جلدی میں نے اینجل کو بھی میسیج کیا، پھر میں نے اریج کو بھی میسیج کیا، میں نے یار بتا دینا میرے ریڈرز کو۔ تو جو لوگ تو فیس بک پہ ہیں یقیناً انہیں پتہ چل چکا ہوگا، کیونکہ میرے خیال سے ان دونوں نے صرف فیس بک پہ ہی پوسٹ لگائی تھی، اور باقی جو لوگ یوٹیوب پہ ہیں ان کو اب بھی ایپیسوڈ مل جائے گی۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ جناب شدت جنون قسط نمبر 38، تحریر اریج شاہ۔ یار میں کانپ رہی ہوں سردی سے، مجھے بستر میں گھسنے دو یار، بہت سردی ہے۔ یار 11:30 بج چکے ہیں۔ اوکے، شدت جنون قسط نمبر 38، تحریر اریج شاہ۔ عزا کہاں ہے؟ کتنا وقت ہو چکا ہے؟ عزا کہیں نظر نہیں آئی، ذرا دیکھنا زہرش، کہیں یہ پھر سے کمرے میں جا کر سو تو نہیں گئی؟ میں نے اسے صبح کتنی دیر سے جگایا تھا، ایک تو جب سے اس کی چھٹیاں ہوئی ہیں اس کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ امی کچن میں کام کر رہی تھی جب انہوں نے زہرش سے کہا، نہیں امی، کمرے میں تو کوئی بھی نہیں ہے، میں ابھی اس کے کمرے میں گئی تھی، ہو سکتا ہے عروش کے ساتھ بیٹھی ہو اس کے کمرے میں۔ اس نے سوچ کر کہا، ہاں ہو سکتا ہے وہاں ہو، ویسے کہ عروش کمرے سے کیوں نہیں نکلتی؟ ہم لوگوں میں وہ گل مل نہیں رہی، لگتا ہے ابھی تک وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی ہمارے ساتھ۔ امی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ زہرش کو بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ عروش ابھی تک ان لوگوں کے ساتھ نہ تو کھل کر بیٹھتی ہے اور نہ ہی باتیں کرتی ہے، وہ ہمیشہ ان سے دور کھچی سی رہتی ہے۔ پتہ نہیں امی، لگتا ہے ابھی نئی ہے نا، اسی لیے ہم لوگوں کے ساتھ گھل مل نہیں رہی۔ آپ فکر نہ کریں، اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں ایسا کرتی ہوں، اسے باہر بلا کے لاتی ہوں تاکہ سب مل کر چائے پئیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ کر کہا، تو انہوں نے بھی اس کی بات پر فوراً حامی بھری تھی۔ ہاں یہ اچھا طریقہ ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے کا۔ وہ بھی اپنی نئی بہو کو جاننا چاہتی تھی، سمجھنا چاہتی تھی۔ ویسے تو عروش نے کہہ دیا تھا کہ اس کے اپنے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے اس کے بابا کے، تو بڑی فیملی میں ایڈجسٹ ہونے میں اسے ٹائم لگے گا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ وہ ماں بن کر اس کا خیال رکھیں، اسے سمجھیں، تاکہ وہ جلد سے جلد ان کی فیملی کا حصہ بن سکے۔ انہیں اس معصوم سی لڑکی سے پہلی ہی نظر میں انست سی ہو گئی تھی۔ وہ اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی رکھنا چاہتی تھی، جس طرح زہرش کو انہوں نے اس گھر میں اپنی بیٹی کا رتبہ دیا تھا، اسی طرح وہ زہرش کو بھی بہت ساری محبتوں کے ساتھ اپنی آغوش میں سمیٹ لینا چاہتی تھی۔ لیکن فی الحال عروش کو بھی ان سب سے دور
عروش خود ہی ان سب سے دور دور رہتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جانا تھا، انہیں یقین تھا۔ عروش، عزا تمہارے ساتھ اس کمرے میں ہے کیا؟ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اکیلی ہی بیڈ پر بیٹھی نہ جانے کون سی سوچوں میں مصروف تھی۔ اسے آتے دیکھ کر اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بھابھی، عزا تو یہاں نہیں ہے، وہ تو صبح سے ادھر آئی ہی نہیں، باہر ہوگی کہیں۔ وہ عبادت تو صبح اپنی جاب پر چلی گئی تھی، ہو سکتا ہے وہ بھی کہیں گئی ہی نہ ہو۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا تو زہرش نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ارے نہیں، وہ کہیں گئی نہیں، آج کل چھٹیوں پہ ہے، گھر پر ہی ہوتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہیں سوئی پڑی ہوگی، میں ڈھونڈ کر لاتی ہوں اسے، کہیں میرے ہی کمرے میں نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ زبر بھائی کے کمرے میں سو رہی ہو۔ اس لڑکی کو اتنی نیند آتی ہے کہ حد نہیں۔ امی 2 دفعہ اسے جگانے کے لیے کمرے میں گئی تھی۔ اس کی بہت گندی عادت ہے، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں سو جاتی ہے۔ اب اسے پتہ ہے کہ امی اس کے کمرے میں تو اسے سونے نہیں دیں گی، اسی لیے اس نے کہیں اور اپنا بندوبست کر لیا ہوگا۔ آؤ، میں چائے بنا رہی ہوں، مل کر چائے پیتے ہیں اور ساتھ میں اس محترمہ کو ڈھونڈتے ہیں کہ آخر گئیں کہاں ہیں میڈم۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے باہر آنے کا کہہ چکی تھی، جبکہ عروش کے پاس بھی کوئی بہانہ نہ تھا باہر نہ جانے کا، اسی لیے مسکرا کر اس کے ساتھ ہی اٹھتی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ دونوں ہی پورے گھر کا چپا چپا چھان چکی تھی کہ کہیں سے عزا مل جائے۔ یہ تو سبھی جانتے تھے کہ وہ نیند کی پکی ہے اور کہیں بھی جگہ ملنے پر سو جاتی ہے۔ کہیں وہ زبر کے کمرے میں ملتی تھی تو کبھی باریک کے کمرے میں، حالانکہ زران کا کمرہ زیادہ تر بند رہتا تھا، لیکن اگر کبھی کھلا ہوا اتفاق سے مل جائے تو یقیناً اس کمرے میں عزا میڈم آرام فرما رہی تھی۔ یہ سب جانتے تھے کیونکہ امی اسے اس کے اپنے کمرے میں نہیں سونے دیتی تھی۔ کہاں چلی گئی یہ لڑکی تو کہیں بھی نہیں ہے، وہ آخر میں زران کے کمرے میں چیک کرتے ہوئے پریشانی سے بولی تھی۔ ہم اسے ہر طرف ڈھونڈ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں باہر ہو، لان میں عروش نے سوچتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ بھی ہاں میں سر ہلاتے باہر لان کی طرف اس کے ساتھ ہی آئی تھی، لیکن وہ لان میں بھی نہیں تھی اور ہر جگہ اسے تلاش کرنے کے بعد وہ دونوں پریشان ہو گئی تھی کہ آخر وہ گئی کہاں تھی، کیونکہ اس طرح اس کا اچانک غائب ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ امی، عزا کہیں نہیں مل رہی، ہم نے پورے گھر میں دیکھ لیا ہے لیکن وہ کہیں نہیں ہے، وہ پریشانی سے واپس آتے ہوئے ان لوگوں کو بتانے لگی تھی، جبکہ عزا کی غیر موجودگی امی کے لیے بھی حیران کن تھی۔ کیا مطلب کہیں نہیں مل رہی؟ کہاں جا سکتی ہے؟ وہ تو اکیلی کبھی گھر سے باہر تک بھی نہیں جاتی، دیکھو گھر میں ہی کہیں ہوگی، چاچی نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں ہے، وہ کہیں پر بھی نہیں ہے چاچی جان، ہم نے گھر کا کونا کونا چھان مارا ہے، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، ہر جگہ دیکھ لیا ہے، وہ کہیں پر نہیں ہے۔ وہ پریشانی سے انہیں بتانے لگی تھی، جبکہ یہ بات تو واقعی پریشان کر دینے والی تھی۔ میں خود دیکھتی ہوں، کہیں سوئی ہوگی، یہ فضول لڑکی سب کو پریشان کر کے رکھتی ہے، آج یہ بچے گی نہیں میرے ہاتھوں سے،
امی اٹھ کر کھڑی ہوتی غصے سے بولی تھی۔ امی وہ کہیں پر نہیں ہے، ہم نے گھر کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے، ایک ایک کمرہ دیکھ لیا ہے، یہاں تک کہ اسٹور روم اور گیسٹ روم بھی دیکھ کر آئے ہیں، وہ کہیں پر نہیں ہے۔ زہریش نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا بات کر رہی ہو زہریش بیٹا، وہ جاتی ہی کہاں ہے؟ اس طرح اکیلی وہ کبھی گھر سے باہر نکلی ہے کیا؟ اور تو اور ڈرائیور بھی گھر پر موجود ہیں، اگر کہیں گئی ہوتی تو ڈرائیور کے ساتھ جاتی نا، اس طرح اکیلی تو وہ گلی کے نکڑ تک نہیں جاتی۔ چاچی بھی اب پریشان ہو گئی تھی۔ میں بارک کو فون کرتی ہوں۔ وہ پریشانی سے اپنا فون اٹھائے بارک کا نمبر ملانے لگی تھی۔ یہ پریشانی وہ اکیلے ہینڈل نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، جلدی سے فون کرو اسے اور بتاؤ کہ یہ لڑکی کہیں چلی گئی ہے اور اسے ڈھونڈ کر واپس لائے۔ یہ لڑکی جانتی بھی ہے کہ اس طرح گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، لیکن نہیں، ہمیشہ اپنی موج مستی میں لگی رہتی ہے۔ فون کرو بارک کو، وہی آ کر اسے سمجھائے گا۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ امی تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ بارک، وہ عزا کہیں نہیں مل رہی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے ہیں، لیکن جانے کہاں نکل گئی ہے۔ آپ پلیز جلدی سے گھر واپس آئیں۔ دوسری طرف سے جیسے ہی بارک نے فون اٹھایا تھا، اس نے فوراً اپنی پریشانی بتائی تھی۔ کہیں چلی گئی ہے؟ کہاں چلی گئی ہے؟ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ گھر پر ہی کہیں ہوگی، ڈھونڈو اسے، بارک نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے پریشانی سے کہا تھا۔ کوئی جگہ نہیں چھوڑی بارک، ہم صبح سے اسے تلاش کر رہے ہیں، وہ کہیں نہیں مل رہی ہے، زہرش نے پریشانی سے اسے بتایا، جبکہ بارک نے دوسری طرف یہی سوچا تھا کہ شاید زبر کو گولی لگنے کا سن کر وہ اس کے پیچھے ہی نہ نکل آئی ہو۔ اچھا زہرش، تم پریشان مت ہو، میں تھوڑی دیر میں گھر آ رہا ہوں، آ کر ڈھونڈتا ہوں اسے، ریلیکس ہو جاؤ، امی کا خیال رکھنا، وہ فون بند کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ زبر اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ عزا کہیں نہیں مل رہی، نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ یہ لڑکی کہیں تمہاری گولی لگنے والی بات سن کر میرے پیچھے ہی نہ گھر سے نکلی ہو۔ وہ پریشانی سے گاڑی گھر کے راستے پر ڈال چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا نمبر بھی ملا رہا تھا، جو دوسری طرف سے کوئی بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ عزا اسامہ شاہ، ولد اسامہ شاہ، آپ کا نکاح دامیار شاہ ولد مرتضیٰ شاہ کے ساتھ سکہ رائج الوقت 10 کروڑ طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ بہت سارے گواہوں کی موجودگی میں مولوی صاحب کی آواز گونج رہی تھی۔ بہت سارے گواہوں کی موجودگی میں مولوی صاحب کی آواز گونج رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ جب مولوی صاحب نے کوئی جواب نہ پاتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے سوال کیا، اس کے دوسری دفعہ بھی جواب نہ دینے پر دامیار نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ عزا، جواب دو، مولوی صاحب تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتا ہوا ذرا سختی سے بولا، کیا بچی کے ساتھ کوئی زبردستی کی جا رہی ہے؟ اس کے اس طرح جھک کر کہنے پر مولوی صاحب نے پوچھا تھا، اس کے گھر والے یہاں پر موجود نہیں ہیں، اسی لیے پریشان ہے، لیکن ان کی موجودگی میں بھی ہمارا نکاح ہوگا۔ عزا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نکاح کو قبول کرو، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔
جبکہ وہ جانتی تھی کہ یہاں موجود سب لوگ اسی کے چمچے ہیں جو ہمیشہ اسی کا ساتھ دینے والے ہیں۔ نکاح کو قبول کرو ایزا، کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑ چکا تھا، جبکہ ایزا چاہنے کے باوجود بھی اپنا ہاتھ چھڑوایا نہیں تھا۔ جب مولوی صاحب کی آواز ایک دفعہ پھر سے کمرے میں گونج اٹھی، اس کے دماغ میں اس وقت اگر کچھ چل رہا تھا تو وہ صرف اور صرف اپنے بھائیوں کے جنازے تھے جنہیں وہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ شخص اسے اتنا مجبور کر چکا تھا کہ وہ اس طرح کا قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے اور اس شخص کی پہنچ سے کہیں دور چلی جائے۔ وہ جانتی تھی کہ اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہاں سے اس کا جانا مطلب اس کے بھائیوں کی زندگی کا ختم ہونا تھی۔ ایزا، جواب دو، مولوی صاحب کب سے تمہارے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس دفعہ اسے پھر سے اپنے کان کے قریب سخت سی آواز سنائی دی تو وہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ قبول ہے۔ اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اس نے اس شخص کا ساتھ قبول کیا تھا۔ جب مولوی صاحب نے دوسری دفعہ سوال کیا اور پھر اس کا جواب وہی تھا، کیونکہ وہ اپنا جواب نہیں بدل سکتی تھی۔ اس نے پھر سے اس شخص کو قبول کیا تھا۔ مولوی صاحب نے ایک بار پھر سے پوچھا تھا اور وہ قبول کرتی چلی گئی۔ 3 دفعہ اس شخص کا ساتھ قبول کر کے وہ اپنے تمام جملۂ حقوق اس کے نام کر چکی تھی، جبکہ اب مولوی صاحب کارروائی پوری کرنے کے بعد اسے مبارکباد دے رہے تھے، جبکہ نکاح کی کارروائی پوری ہونے کے بعد وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ کیا یہ شخص اسے واپس اس کے گھر جانے دے گا یا اس کے لیے مزید امتحان پیدا کرے گا؟ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اس کے پاس واپس آ کر بیٹھا تو وہ فوراً بولی تھی، کیوں نہیں میری جان، ضرور چلی جانا تم گھر، میں تمہیں خود چھوڑ کے آؤں گا۔ آؤ پہلے روم میں ذرا آرام کر لو، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وہ مزید گھبرا سی گئی۔ ریلیکس ہو جاؤ۔ اس کا جسم کانپنے لگا تھا اور اس کو اس طرح سے کانپتے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ ایزا، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ وہ پریشانی سے اٹھا تھا۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے گھر جانے دو۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ اس کے گھبرا کر مزید پریشان ہونے پر دامیار بھی پریشان ہو گیا تھا۔ ایزا میری جان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں گھبرا رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں تمہیں گھر چھوڑ کے آؤں گا۔ اس کا جسم جس طرح سے لرز رہا تھا، اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ بے ہوش نہ ہو جائے۔ مجھے گھر جانا ہے، ابھی کے ابھی گھر جانا ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ میں نے گھر جانا ہے۔ وہ اچانک ہی بری طرح سے رونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے باہر بھاگتی، دامیار نے اسے تھام لیا تھا۔ مبشر، تم مہمانوں کو کھانا کھلاؤ
تب تک میں تمہاری بیوی جی کو ان کے گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگاتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ جس طرح اس کی حالت بگڑ رہی تھی، وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہے، جبکہ وہ اسے مزید ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس کے بات مانتے ہوئے فوراً ہی اسے اپنے ساتھ لے کر گھاڑی تک آیا تھا۔ ایزا، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، میں تمہیں ابھی گھر چھوڑ کے جاؤں گا، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا تو ایزا کا جسم بری طرح سے لرز رہا تھا۔ اس نے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا تو اس کی پریشانی بڑھنے لگی تھی۔ اس کا ارادہ تو نکاح کے بعد اس کے ساتھ کچھ خوبصورت لمحات گزارنے کا تھا، لیکن جس طرح سے وہ بیمار ہو گئی تھی، وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ہرگز اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ اسے مزید ڈسٹرب کیا جائے۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلاتا اسے اس کے گھر تک لے کر آیا تھا، جبکہ اپنے گھر کی حدود میں داخل ہوتے ہی اس نے اسے گاڑی روکنے کے لیے کہا اور کافی پیچھے ہی وہ گاڑی سے اترتے ہوئے تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلی گئی تھی۔ دامیار نے پیچھے آنا چاہا تھا، لیکن وہ آیا نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی ریورس کرتا واپس چلا گیا تھا۔ اس کے لیے اتنا اطمینان ہی کافی تھا کہ اب وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی تھی اور اسے ہمیشہ اسی کا ہی رہنا تھا۔ اب اسے کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، وہ بالکل ریلیکس ہو چکا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، بس 10 منٹ میں یہ پیپر رجسٹر کروا کے آتا ہوں۔ وہ اسے وہیں باہر بیٹھنے کا کہتے ہوئے خود اندر آفس چلا گیا تھا، جبکہ عبادت وہیں آگے پیچھے دیکھنے لگی تھی۔ جب اس کا دھیان سامنے ہی ایک بوڑھے آدمی کی طرف گیا تھا جو ایک کونے میں بیٹھا بہت پریشان تھا۔ وہ پریشانی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی تھی۔ پاس آ کر دیکھا تو وہ آدمی بیٹھا رو رہا تھا۔ انکل، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ اس طرح سے رو کیوں رہے ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں۔ وہ پریشانی سے اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ کیا بتاؤں، میری بچی، حالات بہت خراب ہیں۔ گاؤں کی زمین تھی، وہاں پر حویلی والوں نے قبضہ کر لیا۔ 11 سال سے کیس چل رہا ہے، انصاف نہیں مل رہا۔ وکیلوں کی فیس ہی اتنی زیادہ ہے کہ حد نہیں۔ نہ تو وکیلوں کو فیس دے پا رہا ہوں، نہ بیٹی کا جہیز بنا پا رہا ہوں، نہ بیٹے کی پڑھائی کا خرچہ پورا کر پا رہا ہوں۔ دل کرتا ہے خودکشی کر کے مر جاؤں۔ زندگی تنگ ہو گئی ہے، کیس لڑ رہا ہوں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، لیکن کیس کی تاریخ نہیں مل رہی۔ اب تو بچے کہتے ہیں کہ زمین کبھی نہیں ملے گی۔ مجھے بھول جانا چاہیے، لیکن میں اپنے ماں باپ کی زمین کیسے چھوڑ دوں؟ انکل، آپ پریشان مت ہوں، یہ فائل مجھے دیجیے۔ اس نے وہ فائل تھامنی چاہی تھی۔ رہنے دو بیٹا، تم بھی کیا کرو گی؟ وہ لوگ بہت امیر ہیں، کسی وکیل کو ٹکنے ہی نہیں دیتے۔ پتہ نہیں ان امیروں کو مجھ غریب کی زمین میں ایسا کیا دکھ گیا کہ دشمن بن گئے ہیں۔ انکل، آپ پریشان مت ہوں، یہ کیس آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ کوئی کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگ اب بھی موجود ہیں۔ اور وکیل کی ٹینشن بھی آپ چھوڑ دیں، آپ کو آپ کی زمین واپس ضرور ملے گی۔ وہ ان سے وعدہ کر رہی تھی۔ تم کیا کسی اچھے وکیل کو جانتی ہو جو کم فیس میں یہ کام کر دے؟ وہ ایک امید سے پوچھ رہے تھے۔ جی ہاں،
میں ایک ایسے وکیل کو جانتی ہوں جو آپ سے فیس بھی نہیں لے گا اور آپ کا کام بھی کر دے گا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ وہ فائل اٹھا کر ان کے قریب سے اٹھتی واپس وہیں آ گئی تھی جہاں زران اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ زران تھوڑی دیر کے بعد آفس روم سے باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں فائل پکڑی دیکھی تھی جو وہ اس کی طرف بڑھا چکی تھی۔ کون سی فائل ہے؟ اس نے فائل پکڑتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ میری شرط نمبر 1 رخصتی کے لیے۔ باقی تو سوچ کر بتاؤں گی، چلے۔ وہ اسے آنے کا اشارہ کرتی خود گاڑی کی طرف بڑھ چکی تھی جبکہ وہ فائل چیک کرنے لگا تھا۔ کرنا کیا ہے مجھے؟ یہ بھی تو بتاؤ۔ وہ اس کے ساتھ ہی آیا تھا۔ آپ کو اس آدمی کو انصاف دلانا ہے۔ یہ ایک غریب انسان کی زمین ہے جس پر کوئی امیر آدمی قبضہ کر کے بیٹھا ہے اور اس آدمی کے پاس آپ کی فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ یہ کیس بالکل فری لڑیں گے میری شرط کے مطابق۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی اندر بیٹھ گئی تھی جبکہ زران فائل اندر گاڑی میں پھینکتا خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ عزا، تو کہاں چلی گئی تھی؟ ہم تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہے تھے۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ گئی کہاں تھی تم؟ اس طرح کوئی گھر سے نکلتا ہے کیا؟ بغیر بتائے، بغیر کسی کو انفارم کیے۔ وہ جیسے ہی گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی سبھی پریشانی سے باہر بیٹھے تھے جب امی غصے سے اس کی طرف آئی جبکہ وہ بنا کچھ بھی بولے کبھی امی کو دیکھ رہی تھی تو کبھی ان کے پیچھے سے آتی چاچی جان کو۔ تبھی گھر میں باریک اور اس کے پیچھے زبر داخل ہوا تھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ اس طرح کوئی چاہتا ہے کیا؟ کیا بتا مجھے ایسا کون سا ضروری کام آ گیا تھا تجھے جو تم بنا بتائے کسی کو انفارم کیے اس طرح گھر سے نکل گئی؟ بے وقوف لڑکی، اس طرح کی غلطی دوبارہ کی تو بہت پیٹوں گی میں۔ امی اسے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی جبکہ وہ اپنے گھومتے ہوئے سر کو تھامتی اگلے ہی لمحے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ باریک نے آگے بڑھتے ہوئے اسے تھام لیا۔ عزو آنکھیں کھولو، کیا ہو گیا؟ عزو میری جان، میرا بچہ آنکھیں کھولو۔ وہ پریشانی سے اس کا گال تھپ تھپانے لگا تھا جبکہ اس کی بخار کی حدت محسوس کرتے وہ پریشان ہو گیا تھا۔ امی آپ کیا ڈانٹنے لگ جاتی ہیں؟ بخار ہے اسے، کتنا تیز بخار ہے۔ بنا سوچے سمجھے آپ نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ حالت دیکھیں اس کی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے تیزی سے اندر کی طرف بھاگا تھا جبکہ زبر نے موبائل نکالتے ہوئے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا تھا اور پھر خود بھی تیزی سے اس کے ساتھ ہی اندر آ گیا تھا۔ وہ عزا کو اس کے کمرے میں لے جاتے ہوئے بیڈ پر لٹاتا اس پر کمبل ڈال چکا تھا کیونکہ اس کا پورا جسم شاید سردی سے لرز رہا تھا۔ یقیناً اسے سردی ہو گئی تھی۔ اللہ، یہ اتنی بیمار کیسے ہو گئی؟ صبح تو ٹھیک ٹھاک تھی، ماشاءاللہ چلتی پھرتی باتیں کر رہی تھی، اچانک سے کیا ہو گیا اسے؟ امی کی پریشانی میں اچھا خاصا اضافہ ہوا تھا جبکہ باریک اب ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہیں، بس کسی چیز سے بہت زیادہ گھبرا گئی ہیں، ڈر گئی ہیں، اس کی وجہ سے انہیں بخار ہو گیا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ان کا ڈر دور کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ
ان کے پاس رہیں۔ ہو سکتا ہے خواب میں یا اکیلے میں کسی چیز سے خوف زدہ ہو گئی ہوں۔ خیال رکھیں ان کا، اور یہ میڈیسن ٹائم ٹو ٹائم انہیں دیتے رہیں، ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور ان کی سوچوں کو کم کریں، کیونکہ ان میں خون کی بھی شدید کمی ہو رہی ہے۔ کوشش کریں انہیں سوچوں سے نکال کر باتوں میں لگانے کی۔ وہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں، آپ ان کی ٹینشن دور کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہو جائیں گی یہ۔ ڈاکٹر اس کا پراپر معائنہ کرنے کے بعد اب ان لوگوں سے کہنے لگا تھا۔ ڈاکٹر انہیں بتا کر جا چکا تھا، جبکہ وہ سبھی ایزا کے دائیں بائیں ہو گئے تھے۔ اس کی طبیعت خراب کا سوچ کر اس کے بھائیوں کا کیا حال ہوتا تھا، یہ تو صرف وہ جانتے تھے یا پھر ان کے گھر والے۔ یہ سب کچھ اس دامیار کی وجہ سے ہوا ہے بھائی۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جب تک میں اس کمینے کو اس کے انجام تک نہیں پہنچ جاؤں گا، سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ زبر غصے سے کہتا، نرمی سے ایزا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ انشاءاللہ زبر، ہم سب مل کر اسے اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ اسے آسانی سے چھوڑیں گے تو ہم بھی نہیں۔ جو اس نے ہماری بہن کے ساتھ کیا ہے، اس کی سزا تو اسے ضرور ملے گی۔ تم ایسا کرو، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں یہیں پر ہوں ایزا کے ساتھ۔ تمہیں اس کی پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اب کی بار باریک اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا اس کے پاس ہی بیٹھا رہا تو باریک خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ہرگز یہاں سے نہیں اٹھنے والا جب تک اسے یقین نہیں ہو جاتا کہ ایزا اب ٹھیک ہے۔ زبر بیٹا، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تمہارے بازو پر شدید چوٹ لگی ہے۔ امی نے بھی اسے سمجھانا چاہا تھا۔ امی آپ تو کچھ بھی نہ کہیں، میں آپ سے سخت خفا ہوں۔ آپ نے کیوں اتنی زور سے ڈانٹا؟ کیا ہو گیا تھا کہ اگر ذرا سا گھر سے باہر نکل گئی تھی، ہو سکتا تھا چہل قدمی کے لیے یہیں کہیں آس پاس گئی ہو۔ وہ ناراضگی سے امی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا مجھے تھوڑی نہ پتا تھا کہ میرے ڈانٹنے سے اس کو اتنا تیز بخار چڑھ جائے گا۔ اسے تو میری مار کھانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ امی تو خود ہی پریشان ہوئی تھی، جبکہ باریک ان کی بات سن کر مسکرا دیا تھا۔ بابا کو آنے دے، شکایت لگاتا ہوں آپ کی۔ ڈانٹتی بھی ہیں اور مارتی بھی ہیں بیچاری کو، اس لیے تو اتنی سی ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے خون کی کمی بتائی ہے، لگتا ہے آپ کی مار کھا کھا کر سارا خون ختم ہوا ہے۔ دیکھ رہی ہیں نا آپ اس کی حالت۔ آج کے بعد اگر آپ نے اسے ڈانٹا یا مارا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ تو کھلے عام اپنی ہی ماں کو دھمکی دینے لگ گیا تھا۔ بیٹا حساب میں رہو، تمہیں بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے، امی نے فوراً یاد کروایا تھا۔ ہاں تو مجھے مارے نا، مجھے ڈانٹا کریں، مار مار کر میرا حلوہ بنا دیں، اف تک نہیں کروں گا، بٹ ایزو کو مت مارا کریں۔ امی حالت دیکھیں اس بیچاری کی۔ وہ فوراً ہی اچھا بچہ بنتا ان کے پاس آتے ہوئے ان کی گود میں سر رکھ گیا تھا۔ امی پلیز اس کا خیال رکھیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس کو بیمار دیکھ کرنا سکون نہیں آتا مجھے۔ وہ پریشانی سے بولا تو امی مسکرا دی، میری جان مجھے تھوڑی نہ سکون ملتا ہے اسے بیمار دیکھ کر، اور میں کوئی شوق سے نہیں مارتی ہوں اسے، جب یہ الٹے سیدھے کام کرتی ہے تبھی مار کھاتی ہے۔ اور تم اب کمرے میں چل کر آرام کرو، تمہارے بازو پر کتنی چوٹ لگی ہے۔ امی کو اس کی بھی فکر تھی۔ نہیں، جب تک ایزو بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی اور یہ ٹھیک ہو کر مجھے بتاتی نہیں کہ میں ٹھیک ہوں، تب تک میں کہیں نہیں جاؤں گا، یہی رہوں گا اس کے پاس۔ وہ ان کی گود سے سر اٹھاتا ایک دفعہ پھر سے ایزو کے سرہانے آ بیٹھا تھا۔
ڈاکٹر نے اسے سکون کا انجیکشن دیا ہے زبر بھائی، اسے تو صبح تک ہی ہوش آنے والا ہے، آپ آرام کریں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ زہرش نے بھی اسے سمجھانا چاہا تھا، جبکہ باہر سے آنے والی آواز پر وہ سب لوگ ہی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ یا اللہ شہیر، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ شہیر کو زخموں سے چور دیکھ کر وہ دونوں تیزی سے بھاگتے ہوئے نیچے پہنچے تھے، جبکہ دو آدمیوں کے سہارے پر آ کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جبکہ سر پر بھی چوٹ لگی تھی۔ پتہ نہیں کوئی سیاسی پارٹی تھی یار، مجھے کسی پارٹی کا رکن سمجھ کر اٹھا لیا گیا اور پھر بہت مارا۔ پھر کسی کا فون آیا کہ ان لوگوں نے غلط آدمی کو اٹھا لیا ہے، تب جا کر مجھے ہسپتال پھینک کر خود کہیں غائب ہو گئے، نہ جانے کون تھے۔ صبح آفس کے قریب سے گزر رہا تھا جب ان لوگوں نے مجھے اغوا کر لیا، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے انہیں بتا رہا تھا، جبکہ زبر تو اس کی باتیں سنتا پریشان ہو گیا تھا۔ اللہ اللہ، آج کا دن ہی بھاری ہے، کیسے میرے سارے بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ زبر کو گولی چھو کر گزر گئی، تمہیں پتہ نہیں کن لوگوں نے اغوا کر لیا۔ ایزا بیمار ہے، میں صدقہ دیتی ہوں تم لوگوں کا۔ امی کو جو سمجھ میں آیا اس پر فوراً عمل کرتے ہوئے وہ ملازم کو بلاتے اسے صدقہ دینے کا کہنے لگی، جبکہ آج کا دن واقعی ان پر بھاری ثابت ہو رہا تھا۔ سب کے ہی ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہو رہا تھا، صدقہ تو بنتا تھا ان کا۔ مجھے ڈیٹیلز دو، میں پتہ کرواتا ہوں کہ کون اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے۔ کسی کو دیکھا تم نے؟ زبر نے اپنی تشویش شروع کر دی تھی۔ نہیں یار، میری آنکھوں پر کالے رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی، کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ ہاں لیکن وہ آدمی میرے سر پر کھڑا تھا، تقریباً 6 فٹ کا تھا یار، بہت بھاری ہاتھ تھا اس کا۔ میں عزو کو دیکھ کر آتا ہوں۔ کیا ہوا ہے؟ بیمار کیسے ہو گئی؟ اسے خود سے زیادہ ایزا کی فکر ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کسی چیز کی ٹینشن لی ہے اس نے اور خون کی کمی ہے۔ خیر چلو آؤ اسی کے کمرے میں چل کر بیٹھتے ہیں، تم وہیں پر آرام کر لینا۔ وہ اسے تھام کر اوپر کی طرف لے جانے لگے تھے، جبکہ امی کا بہت دل چاہا تھا اسے منع کرنے کا۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اسے منع کر دیں ایزا کے کمرے میں جانے سے، بلکہ آرام کریں تاکہ اس کی حالت بہتر ہو، لیکن پھر سوچا کہ یہ بھی انہیں زبر کی طرح سنانے لگ جائے گا، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ میں ہلدی والا دودھ تیار کرتی ہوں ان دونوں کے لیے، عروش بیٹا تم لے جانا اوپر۔ عروش کو پھر سے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر امی نے کہا تو وہ واپس پلٹ آئی۔ جی امی، مجھے دے دیجئے، میں دے آتی ہوں، بلکہ میں ہی تیار کر دیتی ہوں دودھ، آپ آرام کریں۔ اس نے فوراً اپنی خدمات پیش کی تھی۔ بیٹا ہمارے گھر میں 2 دن کی دلہن سے کچن میں کام نہیں کروایا جاتا، بعد میں تم لوگوں نے ہی سنبھالنا ہے سب کچھ، ابھی آرام کرو، یہی تو دن ہوتے ہیں ہنسنے کھیلنے کے۔ آج تم لوگوں کی دعوت تھی نا، میں انہیں فون کر کے منع کر دیتی ہوں۔ شہیر کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اسے کہیں بھیجا جا سکے۔ وہ کام کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اس سے باتیں بھی کر رہی تھی، جبکہ وہ خود بھی کہیں نہیں جانا چاہتی تھی، اسی لیے امی کی بات سن کر پرسکون ہو گئی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ آپ لائک کامنٹ شیئر کر دیجئے گا۔ فائنلی خوش ہو جاؤ، ایزا اور دامیار کے فینس، ہو گیا فائنلی نکاح۔ یار آپ لوگ پوچھتے ہو مین لیڈ کون ہے، تو میں اوپنلی کبھی بھی نہیں بتاتی ہوں کہ ناول کا مین لیڈ کون ہے، آپ لوگوں کو خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اب یہ ناول 100 ایپیسوڈ سے تو اوپر ہی ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے لانگ ناول ہے، 5 کپلز ہیں، تو ابھی زبر کی سٹوری سٹارٹ ہی نہیں ہوئی، تو ابھی آپ کیسے میں کہہ سکتی ہوں کہ مطلب لیڈ کون ہے، تو تھوڑا صبر کر لو،
اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کی سٹوریز آئے گی. ابھی تو شیر کی کہانی کھلی نہیں ہے, اس میں بھی بہت کچھ باقی ہے. زران کی کہانی میں بہت کچھ باقی ہے. باریک کی کہانی میں بھی بہت کچھ باقی ہے. تو تھوڑا سا صبر کر لو. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 80 to 90 پتہ نہیں میں کچھ ایسے کمنٹ پڑھی تھی زران فیوریٹ ہے, بیٹا جتنا زران فیوریٹ ہے اتنا ہی دامیار فیوریٹ ہے سب کا. ایسا صرف آپ کو لگتا ہے کہ زران سب کا فیوریٹ ہے کیونکہ آپ کا فیوریٹ زران ہے. تو ایسی بات ہے کہ جتنا آپ کو زران پسند ہے اتنے باقی لوگوں کو دامیار پسند ہے. اس کے علاوہ لوگوں کو شیر بھی پسند ہے, لوگوں کو زبر کی سٹوری کا بھی ویٹ ہے, لوگوں کو باریک کی سٹوری کا ویٹ ہے. سٹوری میں 5 ہمارے کردار ہے اور 5 کی سٹوری آئے گی. یہ نہیں ہے کہ میں ایک ہی پہ پوری کہانی لکھوں گی, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو سیدھی سی بات ہے, سب کی سٹوری آئے گی, 5 کپلز کی سٹوری چلے گی, اور آگے انشاءاللہ اور سین بھی آئیں گے. آگے زران کے بھی بہت سین ہے, باقی سب کپلز کے بھی بہت سین ہے. تو ایک کے پیچھے نہ لگ جایا کرو, پوری سٹوری پڑھا کرو. اگر تو آپ نے بس ایک ہی کپل کو پڑھنا ہے تو سیدھی سی بات ہے, پھر تھوڑا ویٹ کرو, PDF آئے گا اس میں پڑھ لینا, اپنے فیوریٹ کپل کے علیحدہ کر کے پڑھ لینا سین, تو آپ کو مل جائیں گے. اس طرح سے میں لکھ سکتی ہوں. لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ اسی کپل کے سارے سین لکھیں, ایسا میں کچھ نہیں کرنے والی. میں اپنا جس طریقے سے میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے سینز لکھے ہوئے ہیں اسی طرح سے میں لے کے آؤں گی. تو میں ایک پول کریٹ کروں گی جس میں آپ لوگ مجھے خود بتا دیجیے گا کہ آپ کون سے کپل کی زیادہ اسپیشل ایپیسوڈز چاہتے ہیں. تو ابھی تو نہیں کروں گی, ظاہر سی بات ہے, صبر کی سٹوری کے بعد ہی ہوگا یہ سب کچھ. تو تب تک کے لیے باقی اگر آپ لوگ اپنے فیوریٹ کپل کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے گروپ میں کریں, وہاں پہ آپ لوگ پوسٹ لگا کر مجھے بتا سکتے ہیں. کیونکہ میں فیس بک پر تو سارا دن ہی ہوتی ہوں, یوٹیوب کے کامنٹس میں کم ریڈ کرتی ہوں کیونکہ پھر میرے بیچ میں چھوٹ جاتے ہیں, تو ریڈرز کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کامنٹ نہیں پڑھتی. میں فیس بک پہ ہوتی ہوں, آپ فیس بک پہ پوسٹنگ کریں, اپنے کپلز کو ووٹ کریں, اپنے کپل کو بتائیں کس طرح کے سین چاہتے ہیں, سب کچھ لکھیں گے بھائی, لیکن تھوڑا صبر سے آرام سے لکھیں گے. خیر میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. سچ کہوں تو میں سردی سے کانپ رہی ہوں اس وقت, شاید آپ کو میری آواز سے بھی فیل ہو رہا ہوگا کہ سردی بہت ہے آج زیادہ. تو ہم ملیں گے کل, تب تک کے لیے اپنے کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.